بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات۔ عوام کے دھکے اور شہباز کے ششکے، عمران خان کا نام بین، آپ کی تقریر بین، اجازت آپ کی طرف سے ہے کہیں اور سے نہیں۔ یہ انکشاف کس نے ٹیلی ویژن پروگرام میں کیا، اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر خان صاحب کو خواجہ آصف کا شکریہ ادا کیوں کرنا چاہیے، کس بنیاد پر اور وجہ کیا بنی، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر خان صاحب کا خطاب، 5 انکشافات کیے، حکومت کو جہاں پر للکارا وہیں پر مفت مشورہ بھی دے دیا۔ جنرل باجوہ اور خواجہ آصف کو کس قسم کی ڈیل کرتے ہوئے پکڑے گئے اور حکومت 11 اگست کو کیوں جا رہی ہے، یہ ایک نیا انکشاف یا دعویٰ کس کی طرف سے کیا گیا، یہ بھی بتاؤں گا آپ کو آج کی اس نشست کے اندر۔ لیکن ویورز، سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ خان صاحب کی تقریر آج بھی پاکستان میں چلائی نہیں گئی۔ اس تقریر میں جہاں انکشافات کیے گئے اور خواجہ آصف صاحب کیوں آج اس تقریر کا مرکز بنے رہے اور کس طرح خواجہ آصف کے بیان نے عمران خان کو سچا ثابت کیا، اس پر جانے سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ پاکستان میں آج سے پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی کہ عمران خان کا نام لینا کیوں بین کر دیا گیا، کس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آج کے بعد عمران خان کا کوئی نام نہیں لے گا۔ نام ٹیلی ویژن پر نشر نہ کرنے سے کیا کبھی کسی کا نام مٹ جاتا ہے؟ نہیں مٹتا۔ متعدد دفعہ وہ تمام صحافی جو کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں اب یہ آواز بن رہے ہیں کہ عمران خان کے نام پر پابندی کیوں ہے، اور پاکستان کی موجودہ حکومت یہ ذمہ داری کسی اور پر ڈال رہی ہے۔ آج ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر آسمہ شیرازی کی طرف سے یہ سوال کیا گیا مریم اورنگزیب سے کہ آپ نے کیا عمران خان کے نام پر پابندی لگائی؟ انہوں نے کہا کہ 10 منٹ آپ کے پاس ہیں، میں آپ کے پاس موجود ہوں، مجھے کوئی ایک نوٹیفیکیشن دکھا دیں جو ہماری منسٹری کی طرف سے جاری کیا گیا ہو اور یا پھر پیمرا کی طرف سے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پیمرا کا بھی کوئی نوٹیفیکیشن موجود نہیں ہے۔ اگر نوٹیفیکیشن موجود نہیں تو پھر یہ کس کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان کا آپ نے نام نہیں لینا؟ اور یہی سوال سلیم صافی کی طرف سے بھی کیا گیا وزیر اعظم سے کہ عمران خان کے نام پر کس نے پابندی لگائی، لیکن ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ ویورز، خان صاحب نے جو انکشافات کیے، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب سارے ریسورسز آپ ایک ہی مقصد کے لیے صرف کر دیں، یعنی پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کو ختم کرنا ہے، رشتہ داروں کو اٹھا لو، کاروبار بند کر دو، دہشت گردی سے پھر مقابلہ کیسے ہوگا؟ طالبان حکومت کے ساتھ پاکستان کے سب سے اچھے تعلقات تھے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا طالبان کے معاملے پر، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ کے پی میں 636 دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ آج اپنی ترجیحات کو ٹھیک کریں، ہم ملک دشمن نہیں ہیں، تحریک انصاف ملک دشمن نہیں، چور اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر چڑھ کر ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آنے والے انتخابات میں یہ کسی طرح جیت سکیں۔ اس کے علاوہ ویورز کوئی دوسری جو ریزن ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جب ہم نے عوام کی عدالت میں جانا ہے، جہاں پر معاشی بیگج ہمارے پاس موجود تھا، وہیں پر اب دہشت گردی کا بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ آج کا جو واقعہ پیش آیا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن اس کی ذمہ داری شہباز شریف حکومت پر پڑتی ہے، کیونکہ شہباز شریف کی حکومت جہاں معاشی محاذ سے پاکستان کو جتوانے میں ناکام رہی، وہیں پر اب اس محاذ میں ایک اور بھی محاذ کا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا، یعنی دہشت گردی کی لہر پاکستان میں واپس لوٹ رہی ہے۔ خان صاحب نے جو حالات پاکستان کے اس وقت تھے جب انخلا ہو رہا تھا، بڑی دانشوری کے ساتھ حالات کو کنٹرول کیا، معاملات ٹھیک ہوئے، لیکن یہ 13-14 جماعتوں کا ٹولہ کہتا رہا کہ جناب آپ طالبان سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے؟ یعنی کسی کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ طالبان سے بات کرتا۔ اور جہاں تک تعلق ہے ہمارے فورن منسٹر کا، وہ دبئی میں اپنی والدہ کے مجسموں کی نقاب پوشی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن فورن پالیسی کہاں پر ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ جاری ہونا چاہیے تھا فورن منسٹر کی طرف سے، لیکن کیا سٹیٹمنٹ جاری ہوا اور طالبان کو کس طرح انگیج کرنا ہے، وہ اس وقت کسی اور کو انگیج کر رہے ہیں کہ آئندہ وزیر اعظم کیسے بننا ہے اور کس طرح ہم نے دبئی میں بیٹھ کر پاکستان کے فیصلے کرنے، آنے والا کل کس کا ہوگا، اس میں اپنا حصہ ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے، اسی لیے دبئی میں بیٹھ کر کسی اور کو انگیج کیا جا رہا ہے۔ اب جنرل باجوہ نے احتساب روکا، ملک کے لیے
خاموش ہوں، یہ بھی خان صاحب کی طرف سے کہا گیا. ہو سکتا ہے نا کہ آپ جب پرائم منسٹر ہوتے ہیں آپ نے اتنا کچھ قوم کو بتایا کہ جنرل باجوہ تھا. وہ کون تھا؟ وہ جنرل باجوہ تھا جو ہماری حکومت کو گرانا چاہتا تھا. ہماری حکومت کو کے خلاف جو سازشیں کرتا رہا وہ جنرل باجوہ تھا، کوئی اور نہیں تھا. خان صاحب ایک قدم آگے بڑھ کر وہ تمام رازوں سے پردہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن خان صاحب نے ملکی سالمیت کے لیے، قومی سالمیت کے لیے اپنی زبان بندی جو ہے وہ کی ہوئی ہے. پھر جو سب سے اہم نقطہ اس خطاب کا تھا، اور یہ ہمارا آج کا کیپشن بھی ہے، کہ خواجہ آصف صاحب شکریہ آپ کا، عمران خان سچا تھا، سچا ہے. اور دو چیزیں ویورز آپ کو یاد رکھنی ہے اس خطاب کے حوالے سے اور اس انکشاف کے حوالے سے. اور اپنی تقریر کے اندر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف نے خود تسلیم کیا کہ جنرل باجوہ نے 1 سال کے بعد ہی حکومت کی آفر کی، یعنی جون میں پنجاب حکومت لے لو اور دسمبر میں قومی حکومت تمہارے حوالے کر دی جائے گی. یعنی 26 کروڑ عوام کی تقدیر کا فیصلہ ایک شخص کر رہا ہے. عوام سے نہیں پوچھا جاتا. جمہوریت کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، ڈرامہ لگایا جاتا ہے ہر 5 سال بعد، اور پھر 5 سال ایک سال جب گزرتا ہے نا تو جمہوریت کو زندہ رکھنے کے لیے بار بار وینٹیلیٹر پر اور کچھ لوگوں اور کچھ پارٹیوں اور کچھ پریشر گروپوں کے مرہون منت چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ ہے پاکستان کی جمہوریت کی حقیقت. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت کی آفر کی پنجاب سے تو یہ پہلے ہی ہماری حکومت کو گرانا چاہتے تھے، لیکن پھر کرونا آ گیا، اس لیے معاملات تھوڑے آگے چلے گئے. کیسے ایک شخص فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی حکومت رہنی ہے، کون سی نہیں رہنی. جنرل باجوہ کی بہت ساری باتیں ہیں، مجھے پتہ ہیں، جو نہیں بتانا چاہتا. قومی سلامتی کے راز ہیں. جنرل باجوہ نے احتساب کا عمل نہیں چلنے دیا کیونکہ اس نے ڈیل کر لی تھی. اور ویورز، اگر میں اس انکشاف کے بعد جو خواجہ آصف صاحب مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر رہے ہیں، میں اگر یہ کہوں کہ شکریہ خواجہ آصف، عمران خان آج سچا نکلا، تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. اور ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے اس پورے معاملے سے جڑے ہوئے اور اس انکشاف سے جڑے ہوئے، آپ کو مزید آسانی ہو جائے گی اور یہ آرگومنٹ مزید مضبوط ہو گیا کہ عمران خان سچا تھا اور سچا ہے. چونکہ سائفر کے معاملے پر آپ کو یاد رکھنا چاہیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس وقت جنرل باجوہ جو ہیں وہ ملک کے سپہ سالار تھے، اور اس محاذ سے اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ ہے، جو پاکستان کی موجودہ حکومت کا بیانیہ ہے، اسے کسی بھی صورت تقویت نہیں ملے گی. کیونکہ خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا کہ جنرل باجوہ ہمیں حکومت کی آفر کر رہے تھے، تو یہ تمام معاملات امریکہ سے چلتے ہیں. امریکہ نے سچویشن کو دیکھا، امریکہ کی اپنی خواہش تھی، اور پھر جنرل باجوہ نے امریکہ کا سہارا لے کر عمران خان کی حکومت کو جو ہے وہ گرا دیا. اور امریکہ استعمال نہیں ہوا بلکہ امریکہ کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو جو ہے وہ گرایا گیا. اور اس میں جنرل باجوہ کا ایک بنیادی ہاتھ تھا، جو خان صاحب بار بار کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ لابنگ فرم ہائر کی گئی، بتایا گیا کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. تو یہ سارا کا سارا جو فالٹ لائن ہے وہ جنرل باجوہ اور امریکہ تک جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے. اور ویورز، خواجہ آصف صاحب کے انکشافات اور ان پر ہمارے سوالات، جن کے بعد آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ ان انکشافات کی ٹائمنگ کیا ہے اور خواجہ آصف یہ کس کے کہنے پر کر رہے ہیں. اور انہوں نے جنرل باجوہ کو مزید ایکسپوز کر دیا، عمران خان کو سچا ثابت کیا، ان کی پارٹی کو سچا ثابت کیا، اور پھر نواز شریف کو اور اپنی جماعت کو جھوٹا کس طرح انہوں نے ثابت کیا ہے. سوال نمبر 1 کہ خواجہ آصف کے اس انکشاف نے جنرل باجوہ جو وہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کہ اپریل 2019 میں ہی نواز لیگ کو پنجاب اور دسمبر میں یعنی 2019 میں وفاق لینے کی پیشکش کر دی تھی، کیا اس کے بعد عمران خان سچے ثابت ہوں گے؟ بلکہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ 3 ٹائمز ملٹی پلائی ہو جائے گا، یاد رکھیے گا. پھر جنرل باجوہ اب خواجہ آصف کے ہاتھوں بھی مزید ایکسپوز ہوئے بری طرح. جو آج جملہ انہوں نے کہا ہے نا شہباز شریف نے کہ اس حمام میں میرے سمیت سب ننگے ہیں، تو ایک اور فرد کا اس میں اضافہ ہو گیا ہے. پھر چیف جسٹس سے جو گلے شکوے کیے گئے عمران خان صاحب کی طرف سے، پہلے الیکشن 14 مئی کو کرانے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، حکومت مانتی ہی نہیں، اور پھر سپریم کورٹ کو اپنی رٹ قائم کرنی چاہیے تھی، یہ بھی کہا گیا. اور پھر افسوس اس بات کا خان صاحب کی طرف سے اس کا اظہار کیا گیا کہ حکومت کو آئین توڑنے کی اجازت دی گئی، یعنی الیکشن ہوتے ریٹ آپ قائم کرتے، بلاتے شہباز شریف کو کہ بھائی تمہاری جرت کس طرح ہے کہ تم انتخابات نہیں کروا رہے. اور اب آرمی ایکٹ کے اوپر بھی کیا جو حکومت بات کر رہی تھی
क्या फैसला नहीं माना नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट का? जनाब बिल्कुल नहीं माना जाएगा। और आप याद रखिएगा, अब ये जो फैसले की बात है ना कि शायद सुप्रीम कोर्ट एक हुक्म देगी और ये अच्छे बच्चों की तरह उस फैसले को मान लेंगे, मुझे तो दूर दूर तक जो है वो ये लगता नहीं है कि इस फैसले को किसी सूरत भी जो है वो तस्लीम किया जाएगा। व्यूअर्स, आपको ये बता दूं कि इसी हवाले से खान साहब ने एक तो हुकूमत को ललकारा भी है और क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, जो क्रश पीटीआई का एक बाकायदा से एक कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही है, इसका भी जवाब दिया। और साथ साथ खान साहब की तरफ से हुकूमत को कुछ मुफ्त मशवरे भी हैं। एक बाजोड़ हमला जी हुआ जिसकी मजम्मत करें, ये एक इंडिकेटर है कि मुल्क के अंदर दहशत गर्दी बढ़ रही है, सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं बढ़ रहे हैं। आप अपनी सारी की सारी तवज्जो इमरान खान पर लगा रहे हैं। पाकिस्तान के ये जो बॉर्डर्स हैं जहाँ से दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर एंटर हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? और तवज्जो आपको उस तरफ रखनी होगी इमरान खान से हटाकर, क्योंकि ये अब मल्टीप्लाई इनकी कारकर्दगी में हो रहा है और ये एडिशन होगा जब ये इलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि अब इसको बुनियाद बनाकर अब अहम फैसले इलेक्शन के हवाले से भी किए जाएंगे। क्रश पीटीआई की ज़रूरत नहीं है जी, क्रश दहशतगर्दी की ज़रूरत है। और ये आपको अब यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि आप नफ़रत में जमहूरी इदारों को और जमहूरी सेटअप को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ जैसे लोगों के साथ मिलकर। वहीं पर दहशतगर्दी से निपटने के लिए अब यहाँ भी आपको यू टर्न लेना पड़ेगा, जो यू टर्न पाकिस्तान की सालमियत से जुड़ा हुआ है। बढ़ती दहशतगर्दी, इंतखाबात में क्या ताख़ीर हो सकती है और निगरान सेटअप को मज़ीद इख्तियारात दिए जाएंगे। मैं आज मोहसिन बेग साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा जी जनाब कि ये शेड्यूल का ऐलान कर देंगे, इलेक्शन नहीं होगा। और 11 तारीख को वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो है ये बात कर रहे थे कि 11 तारीख को हुकूमत जो घर जाएगी, असम्बली तहलील कर दी जाएगी और जो निगरान सेटअप आएगा वो अपनी मुद्दत से आगे जाएगा, यानी इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर नहीं होंगे। और फिर उसके बाद मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जावेद चौधरी साहब उनके पास बैठे हुए थे, तो आपको तो लड़ना चाहिए था मोहसिन बेग साहब से। आपने उन्हें बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ बिठाया, आपका अपना ताल्लुक है, आपको तो बतौर सहाफ़ी सवाल के ज़रिए लड़ना चाहिए था उनके ऊपर। अगर आपको हमला भी करना पड़ता सवालों के ज़रिए तो आप करते, पूछते उनसे कि मोहसिन बेग साहब आप मुस्कुरा कर ये जवाब दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये मुल्क के लिए ठीक है, पाकिस्तान के लिए ठीक है, जमहूरियत के लिए ठीक है? उन्होंने हंसते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया और आपने हंसते मुस्कुराते हुए उस जवाब को कबूल कर लिया। यानी ये हमारे इखलाक की, हमारी जर्नलिज़म की जो वैल्यू है ना, वो ये है कि हम सवाल भी किसी की मर्ज़ी का पूछते हैं और उसकी मुस्कुराहट पर थोड़ी सी भी नागवारी का इजहार अपनी पसंद या नापसंद की बुनियाद पर नहीं, बल्कि आइन और कानून की बुनियाद पर नहीं करते। पसंद और नापसंद तो है, वो चलता रहता है। यही सवाल जो सलीम साफ़ी साहब थे इमरान खान पर पाबंदी का, और क्यों ये सवाल नहीं किया गया कि जनरल बाजवा पर तनकीद करने वाले नवाज शरीफ आज उनका नाम क्यों नहीं लेते? यानी इनमें हिम्मत नहीं है। हमारी जो मोरालिटीज़ हैं जर्नलिज्म की, वो कहाँ पर स्टैंड करती हैं? व्यूअर्स, ये जो नाकाम दाखिला पॉलिसी है ना, हुकूमत के अब खाते में जाएगी, याद रखिएगा। जितनी दहशतगर्दी बॉर्डर से आ रही है, इसका भी हिसाब इसी हुकूमत को देना होगा। और ये आपको याद रखना चाहिए कि खान साहब ने अब एक अज़्म कर लिया है कि वो किसी सूरत भी किसी के आगे नहीं झुकेंगे। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कम बैक करेगी? यहाँ से बिल्कुल करेगी। जब आपको याद होगा, एक बार बार एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी ज़मान पाक पर, जब हमला किया गया पुलिस की तरफ से और वहाँ पर आमने सामने आ गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो ये जुमला कहा गया, इसकी बाकायदा तशहीर की गई कि खान साहब बंकर में छुप कर बैठे हैं, बाहर नहीं निकलते। और दो बातें याद रखिएगा, खान साहब ने एक तो पाकिस्तान से बाहर जाने का फ़ैसला कभी भी नहीं किया। उनकी ये जो लुगत है उसमें डिक्शनरी में कहीं भी ये वर्ड नहीं है कि हम मुल्क को छोड़कर चले जाएं। एक बात, इसका भी सियासी तौर पर उन्हें फ़ायदा हुआ। लोग परेशान है कि यार ये जाता क्यों नहीं है, जान छोड़े हमारी, हम बाद में देखेंगे और नारे लगाएंगे कि देखो हमें ताने देता था। आज वो भी मुल्क छोड़कर बाहर चला गया। खान साहब नहीं गए, यहाँ भी लोगों को मुँह की खानी पड़ी। फिर दूसरी तरफ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इमरान खान जब ये बात करते हैं ना कि मैं
کسی کے آگے نہیں جھکوں گا تو اس سے تقویت ملے گی. یعنی وہ جو بنکر میں چھپ کے بیٹھنے والی بات تھی اور خان کا اب یہ کہنا کہ میں لڑوں گا اور آخری دم تک لڑوں گا, یہ ایک نئی روح پھونکے گا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں, اور کم بیک پاکستان تحریک انصاف کرے گی. کسی نے کہا, آج میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا اور باخبر لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کی اس حکومت کے وقت ختم ہونے سے پہلے, نگران حکومت آنے سے پہلے گرفتاری نہیں ہوئی نا, تو پھر آپ بھول جائیں, پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر الیکشن ڈیلے کیے تو جمہوری قوتیں اکٹھی ہو کر سوال کر سکتی ہیں, اور یہ خطرات موجود ہیں, اور پھر آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے نئی پالیسی اور نئی حکمت عملی لے کر آنا پڑے گا. نگران حکومت کے پاس وہ کیا موجود ہے, اور کیا پھر ہم تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے وہی منظر دیکھیں گے جو زمان پاک میں تھے؟ کیا بلاول ہاؤس پر بھی اسی طرح حملہ کیا جائے گا اگر پیپلز پارٹی کے لوگ نکلتے ہیں؟ نون لیگ تو خیر ملی ہوئی ہے, شہباز شریف صاحب ملے ہوئے ہیں, نون لیگ کیا کرے گی یہ ایک علیحدہ سوال ہے. تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں. ویورز, شہباز شریف صاحب کا ایک انٹرویو ہوا ہے اور اس میں انہوں نے نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے کچھ باتیں کہی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کا احتساب ہوگا جنہوں نے 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث تھے, اور پھر عمران خان پر پابندی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے. نواز شریف کو سازش کے تحت جھوٹے مقدمے میں سزا دی گئی, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے تانے بانے سارے کے سارے جا کر ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ملتے ہیں. آپ میں ہمت نہیں تھی نا, جس طرح سلیم صافی میں یہ ہمت نہیں تھی پوچھنے کی کہ جناب نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ کا نام لیا تو کہہ دیتے کہ ثاقب نثار جو تھا, بیانیہ ہی ہے نا, جھوٹا سچا ہونا تو بات کی بات ہے, کہہ دیتے کہ جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا. آپ نے اگر نوٹ کیا ہو نا تو کسی بھی آرمی چیف کے بارے میں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں شہباز شریف نے کبھی بھی کوئی بات نہیں کی. آج تک کبھی کسی جنرل کا نام نہیں لیا, کسی آرمی چیف کا نام نہیں لیا, اور ہمیشہ اچھے کی بات کی. اسی لیے یہ اچھے بچے جو ہیں نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بہت اچھے لگتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سب سے اچھے بچے ہیں جو ان کا نام اور جن کے نام کے اوپر ٹک لگا ہوا ہے کہ جناب بالکل ٹھیک ہے, آئندہ امیدوار ہو سکتے ہیں, اور ان کے لیے باقاعدہ کیمپین بھی ہوگی اور ان کے نام پر لوگوں کو منایا بھی جائے گا. عین ممکن ہے کہ نواز شریف کے نام کو مائنس کر کے بے شک جماعت جو ہے وہ نون لیگ سیٹیں زیادہ لے کر جائے, شہباز شریف کے نام پر اتفاق آ جائے, اتفاق ہو, اور نواز شریف کے نام پر جو ہے وہ کانٹا لگا جس طرح لگا ہوا ہے, اسی طرح اس نام کو تسلیم نہ کیا جائے. ویورز, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف علاج کے لیے ملک سے باہر گئے, عمران خان کی حکومت نے بھیجا تھا, آپ ان سے پوچھیں. اب کچھ ہفتوں میں وہ پاکستان واپس آ جائیں گے اور وہ قانون کا سامنا کریں گے, اور جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف بھی ہم گھیرا تنگ کریں گے. یہ بھی انہوں نے خیر بات جو ہے وہ کی ہے. اچھا, اب یہ جو سب سے اہمیت کی حامل گفتگو تھی, جس نقطے پر میں ان کو سنتے سنتے رک گیا کہ اس حمام میں سارے ننگے ہیں, کم از کم انہوں نے چلو یہ تو مانا نا کہ ان سمیت سارے ننگے ہیں اور احتساب ہونا چاہیے. میرا ایک سوال ہے, اور سوال میرا یہ ہے کہ جب احتساب ہو رہا تھا تو آپ نے جنرل باجوہ سے کہہ کر اپنے کیسز کو کیوں بند کروایا؟ جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی تو آپ نے کیوں اس فرد جرم عائد کو جہاں پہ ہونا تھا وہاں پیش نہیں ہوئے اور کہا جناب میری کمر میں درد ہے میں آ نہیں سکتا, اور اس کے بعد وہ کیس مکمل طور پر ختم ہو گیا؟ اپنے آپ کو احتساب کے اس پروسیس سے گزرنے دیتے, عدالتوں میں کیس چلتا, پروسیکیوشن ان مقدمات کے اندر ثبوت اگر پیش نہ کر پاتی تو آپ ان عدالتوں سے سرخرو ہو جاتے. لیکن نئی قانون سازی کرنا, ان عدالتوں کے ہاتھ میں نئے قوانین رکھنا اور پھر کہنا کہ فیصلہ کرو, نیب کو کمپرومائزڈ نیب بنانا, نیب کو مینج کرنا, نیب یہ کہے کہ جناب ہمارے پاس ثبوت موجود نہیں ہے, یہاں سے آپ کی بدنیتی جھلکتی ہے. اور آپ نے نظام کو کس طرح استعمال کیا. یہ 1.5 برس کی جو حکومت آپ نے کی ہے نا, یہ اب آپ کے گلے پڑ جائے گی, کیونکہ عوام کے پاس ریزلٹس نہیں جا رہے, عوام کی بجلی کے بل جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, اور یہاں پر غریب کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے نا, جو ریڑی باندھ تھا مسجد کے باہر اس نے کلفیاں لگائی ہوئی تھی, تو آپ کی اس انصاف کے جو علم بردار ہیں انہوں نے پکڑ کر اسے اندر دے دیا کہ وہ اپنے بچوں کی روزی روٹی جو ہے کما رہا تھا. یہ ہے اس ملک کا نظام, اور پھر ہم انصاف کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. ویورز, یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ عوام کے دھکے
اور شہباز شریف کے ششکے. آپ نے پاکستان کے ٹی وی کے اوپر ایک نئی الیکشن کمپین اگر دیکھی ہو نا, وہ الیکشن کمپین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کے جانے کے دن آ گئے ہیں, اور اب یہ جاتے جاتے نا سرکاری پیسے کے اوپر یہ الیکشن کمپین چلا رہے ہیں, چینلز کے منہ بند کر رہے ہیں, ان کو کھلا رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کل کو الیکشن کمپین چلنی ہے تو ہمیں ان لوگوں کی جو ہے وہ ضرورت پڑے گی, اس لیے سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اس کے اندر سری لنکا کے حالات دکھائے گئے, اور پھر شہباز شریف کی جو ڈپلومیسی تھی, فارن پالیسی کے محاذ پر جو کچھ کرتے رہے, اس کو بڑا پرسونیفائی کر کے پیش کیا جا رہا ہے. کہاں ہوتا ہے جی ایسا؟ جب ہم ان سیاسی جماعتوں کو سیاسی دکانیں کہتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ برا مان جاتے ہیں. جب ہم انہیں سیاسی دلال کہتے ہیں, I don't know this is a right word to say, لیکن یہ اسی طرح ہیں, دکانیں کھول کر بولیاں لگاتے ہیں پاکستان کی عوام کی, پاکستان کے حالات کی بولیاں لگاتے ہیں یہ باہر جا کر, اور اپنے گھر ان کے جو ہیں وہ سارے کے سارے ٹھیک ہیں, چونکہ ان کے گھر میں چولہا جلتا ہے اور غریب کے گھر میں چولہا بند ہو جائے تو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے. ویورز, ایک خبر یہ بھی ہے کہ انہی حالات کے اندر فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ واپس آنے کی پاکستان تحریک انصاف میں کوششیں کر رہے ہیں, کیونکہ کہیں اور جو ہے ان کی دال نہیں گلی, اور اب انہوں نے کوششیں کر رہے ہیں. اس لیے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کچھ دنوں سے بیانات جو ہیں وہ آتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. فیصل واڈا صاحب کی ایک انٹرویو, یہ میں صرف یہ کہوں گا کہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے, جنرل باجوہ کو آنکھیں دکھانے سے ایکسٹینشن دینے تک کا سفر جس طرح انہوں نے بیان کیا, وہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی برسے ہیں, وہ تحریک انصاف پر بھی برسے ہیں, وہ نون لیگ پر بھی برسے. انہوں نے کہا جی کہ سارے ان کے اپنے فریم خراب ہیں, تو یہ پاکستان کا فریم جو ہے وہ کس طرح ٹھیک کریں گے. اور گالی کی سیاست کا انہوں نے حوالہ دیا, سب آزمائے ہوئے ہیں, ایکسپائرڈ سیاست کر رہے ہیں. اچھا, بیان تو وہ چل گیا, ٹویٹ بھی کر لیا, آپ پڑھ بھی سکتے ہیں جا کر, لیکن وہ کہہ کیوں رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں بھائی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایک نئی پارٹی جو ہے وہ آنے والی ہے. جس طرح 2 جماعتیں پہلے بھی آ گئی, اب ایک نئی جماعت جو ہے وہ ان میکنگ ہے, اور وہ جماعت این ممکن ہے کہ فیصل واڈا جو ہے اس کو لیڈ کریں, یا ان کی اہم پوزیشن ہوگی اس جماعت کے اندر. اور پھر انہوں نے جو باتیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکتی نا, وہ ان کے ذریعے کروائی گئی ہیں. کس طرح انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میاں نواز شریف واپس آنے کے لیے جس باجوہ صاحب کا نام جلسوں میں لے کر اپنی حکومت کے خاتمے کا بیانیہ بنایا, اسی باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی کہ جنرل باجوہ تمہیں حساب دینا ہوگا, اور بعد میں ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے. دوسری طرف عمران صاحب اپنی حکومت چلانے کے لیے ایکسٹینشن دی, اور پبلک میں یہ بیانیہ بنایا کہ ان کی حکومت کو کرائے. خیر بھائی جان, آپ اپنے فیکٹس کو ٹھیک کر لیں, اور جا کر خواجہ آصف صاحب کے ساتھ جو ہے نا ایک سیشن لگائیں, اور ان سے پوچھیں, جہاں سے آپ کو لائنز ملتی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے, جن کی گود میں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ کے بارے میں, کہ جون میں اور دسمبر میں حکومت کس نے دی. جنرل باجوہ کسی صحافی کو گھیریں, اس سے ایک آرٹیکل لکھوائیں اور تردید کریں, یا ٹی وی پر آ کر کہیں. خیر اب تو نہیں آ سکیں گے کیونکہ اب تو خیر ایک قانون بھی آ گیا, اور آج اسمبلی میں آرمی ایکٹ جو وہ پیش بھی ہونے جا رہا ہے. جب قانون بن جائے گا تو پھر لوگوں کو سزائیں بھی ملیں گی. اور پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ کہا کہ سندھ کی حکومت بچانی تھی. اب یہ تمام باتیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکتی, اسی لیے فیصل واڈا جو ہیں وہ آ کر یہ تمام باتیں جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے میڈیا پر کر رہے ہیں. یہ تھا شو جی آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا ضرور. آج میری آواز جو ہے وہ میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی. میں نے بھرپور کوشش کی کہ ان خیالات کو, ان خبروں کو آپ تک پوری ایمانداری کے ساتھ پہنچاؤں. اپنا ضرور جو ہے کمنٹس آپ بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں. اور کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں ہم کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے, بعد میں احساس بھی ہوتا ہے, کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے درگزر کیجیے گا. اللہ نے کے بعد.